بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے، کوئی مانے یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے، ہر کاری کے ہونٹوں پہ، ہر کاری کے ہونٹوں پہ قرآن بھی حسینی ہے، ہر کار کے ہونٹوں پہ قرآن بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے۔ حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب القدر واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، تواڈے سامنے اللہ رب العالمین دے پاک کلام دے وچوں ایک ایسی کلمہ دا کچھ تھوڑا جہا ایسا تلاوت کیتا ہے، اور آج کا میرا موضوع وہ اس حوالے دے نال ہے کہ کربلا دے میدان تو بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا سر انور اور آپ دے غلاماں دا، آپ دے بھانجے، آپ دے بیٹے بھتیجیاں دا، اور اس کے بعد حضرت امام سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جتنیاں بھی پاک بیبیاں انہوں نے کس طریقے کے نال کنہ جگہ تو گزارا گیا، یعنی اس دا پس منظر یہ ہے کہ واپسی ہے کربلا، کہ کربلا تو واپسی کس طرح کی گئی، تو اس حوالے کے نال آج اپنی گل میں مکمل کرنی ہے۔ دوستان گرامی، پچھلے جمعہ مبارک نو میں اپنی گل اتنے چھوڑیے کہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شہید کیتے گئے، اور آپ کا سر انور جڑا وہ تن تو جدا کیتا گیا، اس تو بعد آپ دے سر انور دے دھاڑ تو علیحدہ ہون تو بعد پھر یزیدیاں نے کیا کیتا۔ دوستان گرامی، تاریخ کربلا لکھتی ہے کہ یزیدیاں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سر انور نو زمین تے نہیں ران دیتا، ہیٹھا نہیں ران دیتا، بلکہ نیزی نوک تے چاڑ کے سر نو بلند کر چھڑے۔ حاضرین گرامی، جیڑے یزیدی میدان کربلا کے اندر امام حسین کا سر جھکان واسطے آئے کہ حسین کا سر کٹ جاسی، سر جھک جاسی، تے یزیدی نے یہ چاہ نہیں کہ جس ویلے حسین کا سر کٹ جاسی تے وہ جھک جاسی، لہذا لوگ اے آسن کہ یزید جیڑا وہ جت گیا تے حسین ہار گیا، لیکن اس یزیدی دی
سر جھکان واسطے آئیے وہ اپنے نیزے تے چاڑ کے امام حسین کا سر بلند کر کے کھلوتے ہیں. انہوں نے اس چیز کا علم نہیں آیا کہ اساں تے سر جھکان واسطے آیا لیکن اپنے ہاتھاں دے نال سر کو بلند کر کے کھلوتے ہیں کیونکہ میرے پاک اللہ کا قرآن فرماتا کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. میں اللہ تعالیٰ دی ذات جس انسان کو عزت دینا چاہاں میں اللہ عزت دینا, جس کو میں ذلت دینا چاہاں میں پاک پروردگار کو ذلت عطا فرمایا. گویا پتہ چلا کہ یہ امام حسین کا سر بلندی کے اندر کیا ہے, اس خاک کے کربلا کے اندر کیوں نہیں لایا گیا. میرے پاک اللہ کا وعدہ ہے کہ جس کو میں چاہاں میں عزت عطا فرما دے. گویا پتہ چلیا کہ وقت ضروری نہیں کہ عزت اپنے رشتہ داروں کی وجہ سے ملتی ہے, وقت ضروری نہیں کہ اپنے بھائی عزت دیتے ہیں, وقت ضروری نہیں کہ اولاد عزت دیتی ہے. میرا پاک اللہ فرماتا کہ دنیا لو اگر میں چاہاں تو میں دشمن دے ہاتھوں بھی انسان کو بلندی عطا فرما دوں. تو اسی حالت میں جس ویلے انہوں نے سات لوگ کے نیزے تے چاڑیا اور کربلا اندر تاریخ کے پس منظر لکھا گیا کہ 3 دن کتنے دیہڑے 3 دیہڑے یزیدیاں نے اتنے جشن منایا. اس میدان کربلا کے اندر انہوں نے جشن منایا, وہ خوشیاں کرتے رہے کہ شکر ہے اساں تخت ملیا. لیکن انہوں جھلن کے بتایا کہ امام حسین اس دنیا دی حکومت واسطے نہیں, اس دنیا دے پیسے تے پراپرٹی تے روپیے واسطے نہیں, بلکہ امام حسین تے محمد دین دے واسطے لڑے آیا. اور یاد رکھو یزیدی اس تخت واسطے لڑے جڑا نہ تخت رہا نہ عزت رہی نہ مال تے دولت نہ اولاد رہی, لیکن حسین تے وہ ہے جس نے محمد دین واسطے اپنا سر کٹایا. آج بھی اس مسجد مینار دے وچ امام حسین تے اس قربانی دی وجہ تو محمد عربی دین دی آواز آندیاں. آج بھی ممبر تے بیٹھ کے اور انہاں محفل وچ بیٹھ کے حسین زندہ باد دا نعرہ لایا لگا, یزید مرد باد دا نعرہ لایا لگا. گویا پتہ چلا جو دنیا واسطے اپنی زندگی لٹا دے یہ دنیا اس انسان کو ختم کر دیندی ہے. جیڑا خدا کی ذات واسطے اپنے آپ کو ختم کر دے رہے, میرا اللہ فرماتا اے حسین سارے کٹانا تیرا کام ہے, وقت قیامت تک نہ روشن کرنا میں اللہ کریم کا کام ہے. تو حاضرین گرامی قدر انہوں نے 3 دن اتنے جشن منایا, خوشیاں کرتے رہے. اور جتنے بھی امام حسین دے بیٹے بتیجے تے پانجے دی لاشاں انہوں نے تو سر جڑے انہوں قلم کر کے تے نیزے تے چاڑ دے, لیکن سارے تو اونچا سر میرے امام حسین دے انہوں نے سارے سر نیزے تے چاڑ لے. اور اس تو بڑا جڑا ظلم کیتا ہے وہ کیڑا ہے کہ شمر نے آکھیا اوئے یزید دی فوجے امام حسین کو میں دیکھے کہ جیڑا پتر اس نے گوڈی چاہ کے ذبح کرایا اس دا سن لاشا نہیں مل رہا. انہوں نے امام زین العابدین کو ہاتھ کڑیاں لا لیا, پیرہ دے اندر بیڑیاں لا لیا, قیدی بنا لیا. اور پاک بیبیاں وہ بھی امام زین العابدین کے نال انہوں نے اتھو روانہ کر لیا. آپ پردے دے اندر اور مکمل جتنیاں ہوتا ہیں پردے دے نال انہوں نے نال کوئی بے حیائی کوئی بے حرمتی نہیں کیتی, بہترین پردے دے نال. لیکن امام زین العابدین کو ہاتھ کڑیاں تے بیڑیاں لا لیا. جس ویلے 3 دن گزر گئے تے انہوں نے آکھیا کہ تو تاں ٹرنا ہے کہ حسین دے نکے پتر دی لاش ملتا اینجے تو نہیں رہنا. انہوں نے امام حسین دے بیٹے امام علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی لاش کو ڈھونڈنا شروع کر دیتا. ڈھونڈن کا طریقہ کار کیا کیونکہ وہ کربلا دی تپتی ریت ہے, اتنے ریت ہے, اتنے کوئی عام مٹی تے ہے نہیں. اس ریت دے وچ وہ لب دے ودن وہ کیا کرتے کہ نیزہ دو ہاتھاں نال پھڑتے زمین دے وچ مار دیں. اس ریت دے وچ اس طرح وہ لاش لبتے پے. آخرکار جس ویلے یہ نیزہ ماریا گیا تے امام اصغر دی لاش بالکل سامنے سینے دے وچ وہ نیزہ پار رہا. اور اس نیزے کے تے لاش جڑی وہ چمٹ گئی نہ وہ نیزہ پار ہو گیا. تے امام علی اصغر آپ کا دھاڑ مارے
سارے دے سر چڑھا کے نیزے دتے تے اس وچوں تو نکلن لگے نا تے بی بی زینب نے آکھیا اے بیٹا اے زین العابدین انہاں اتنا تے آکھ دیو کہ اگر اساں لے کے جاندے پیو تے میں آخری بار اپنے ویر حسین دی لاش تے ویکھ لواں. انہاں نے ایک کام کیتا کہ اپنے سارے نے لاش جڑے کو دفنا دتے اپنے سارے کو دفنا کے تے صرف امام حسین دا لشکر جڑا انہاں دے لاش اوتھے چھڑ دتے تے صرف اس تو سارے جڑے نو جدا کر کے تے نال لے کے جاندے پے. تو حاضرین کرام جس ویلے اتنی ساری گل ہوئی تے بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے آکھیا بیٹا انہاں نے اتنا تے آکھ دیو کہ اے اساں اگر لے کے جاندے بھی پے تے آخری بار میرے ویر دی میں لاش کی زیارت کرا دواں. وقت امام زین العابدین نے آکھیا اوے شمرو تساں اساں بے شک لے جاؤ اگر اساڈے باپ نے اپنا سر نہیں بچایا تے او میرا باپ ہے میں اس دا پتر ہاں میں تواڈے کول کچھ بھی نہ منگدا نہ پانی دی طلب کردا نہ کھانے دی کردا تے نہ اے آدا کہ میں رہا کر دیو صرف اتنا آدا کہ میں آخری وقت اپنے باپ دے اس لاش دے کولوں اس دی زیارت کرن دیو. وقت دیکھو اس ماں اس بہن اور انہاں بیویاں بی بی شہربانو بی بی رباب ام فروہ اور بی بی سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے سبق امتحان دی انتہا ہے کہ وقت دیکھو اپنے گراواں کئیاں دا بیٹا کئیاں دا باپ کئیاں دا ویر اتھے کربلا دی ریت تے تے وقت سبق دی انتہا ہے کہ واقعی انہاں کو پانی کا سوال نہیں کیتا انہاں کو کھانے کا سوال نہیں کیتا. آکھیا مولا کہ اگر تو اس رضا دے وچ راضی ہے تے اساں تیری رضا تے راضی ہاں. اللہ کا قرآن فرماتا نا کہ راضی اللہ عنہ وارضوا عنہ اے او لوگ اللہ دے جڑے اللہ تے راضی ہیں اللہ انہاں تے راضی ہے. حاضرین گرامی جس ویلے اتنا کچھ ہو گیا اور بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ آپ اتھوں گزرن لگیاں تو شاید ترجمانی کردا کہ جدوں ویکھ لیے ویر دی لاش کی آدھا کہ جدوں ویکھ لیے ویر دی لاش تے وقت اس تو بعد ویکھن کو دل تے کی ہوندا تے جدوں تڑپے حسین خنجر دی نوک تلے تے وقت پچھو فاطمہ کو کہ دل وچ کی ہوندا. اس تو مراد یہ ہے اس کا مطلب اس کا مقصد یہ ہے کہ بی بی زینب آپ نے اکھاں دے نال اپنے بھائی دی لاش نوں ویکھیا تے واقعی پریشان نہیں ہوئیاں. واقعی آکھیا مالکا تیرا شکر ہے تو تے راضی ہے نا مولا تے اساں تے راضی کرن واسطے آیا اے میرا نانا تیرا دین تے بچ گیا نا. تو حاضرین گرامی قدر جس ویلے انہوں نے لشکر کو روانہ کیتا کربلا کے میدان دے وچ اور 8000 میل لکھا گیا کہ 800 میل لکھا گیا کہ اتنا سفر تے وقت پیدل تے وقت وہ عورتاں جڑی کدی گھروں باہر ہی نہیں نکلیاں وہ سفر دے کر جا رہی ہیں. اور یزید نے آکھیا کہ جتنا لمبا سفر ہو سکتا اتنا کرو تاکہ نہ بیبیاں تکلیف ہوئے اے پیدل چلے انہیں تکلیف ہوئے انہیں اذیت پہنچے لیکن اس کو یہ بتایا کہ میں انہیں نال کے کر رہا تے میرا انجام کے ہونا کیونکہ اللہ والے جڑے ہوندے میرا اللہ انہاں دے نال ہوندا. ایک کدے نہیں ہویا اگر 100 آدمی جھوٹے تے ایک انسان حق دے میرا اللہ حق والی سائیڈ تے رہے. حاضرین گرامی جس ویلے تو نکلے اور لشکر نکلدا پیا تے امام حسین دا سر نو کے نیڑے تے بلاندے. تو حاضرین گرامی جس ویلے کربلا تو روانگی کیتی گئی سارے لوگ جا رہے نے امام حسین جس ویلے مدینہ پاک کربلا دے اندر آئے نے اس ویلے حسین سارے لشکر تو اگے کے جا رہے اس ویلے حسین دا سر بلاندے جس ویلے کربلا تو دمشق جا رہے قافلہ اس ویلے حسین دا سر بلاندے لیکن فرق کی ہے جس ویلے مدینے تو آئے نے سر جڑا گھر دے نال ہن فرق اے ہے کربلا تو دمشق جا رہے نے لیکن ہن گھر نال کوئی نہیں لیکن سر والی بلندے جڑے یزیدی جڑے شمر کربلا دے
سر کے کرتے ہیں بلند کر کے جا رہے ہیں تو حاضرین اکرامی قدر مد حسین کا سر خاموش نہیں اور تو عدد میرا سر نہیں ہے اور تو امام حسین کا سر ہے آؤ لوگ توجہ فرما آج قاری قرآن قرآن کی تلاوت کرے آج ایک عالم تے مفتی قرآن پڑھے اسا اتنا مزہ آتا ہے اسا بڑا ثواب تے بڑا دل مطمئن ہوتا ہے لیکن جب قرآن والے قرآن پڑھتے ہیں امام حسین تے آیا جتنے نانے جبتے قرآن نازل ہویا بات امام حسین کا سر مبارک نو کی نیمت کر کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو سہران کرو دیسو تلو دھار کوئی نہیں وقت کی بھی قرآن پیا منہ دے وچ نکلتا ہے آؤ لوگوں توجہ فرماؤ میرے اللہ کا فیصلہ ہے میرا اللہ فرمانا ہے جڑا دنیا کے اندر رہ کے میرے قرآن دے نال پیار کرے جس نے دنیا کو چلا جاوے میرا قرآن اودے نال پیار کردا ہے تو حاضرین گرامی قدر جس ویلے امام حسین کا سر نیڑ دی بلندی تے وے حسین دے سر جواب کڑی آنی ہے حسین دے سر جواب آنی ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین امام حسین نو کی نسبت چڑھ کے اعلان تے کرتا ہے اے ایمان والےو جنہاں دے دلاں دے اندر ایمان ہے جنہاں دے دلاں دے اندر محبت والے گئے تھے انہاں واسطے میرا اعلان ہے میری طرف سے خوشخبری تے پیغام ہے جتنا کبھی ٹائم آ جاوے اگر سارے کٹ کے نیت تے چل جاوے وقت بھی میں نماز کو مدد لینی ہے یا صبر کو مدد لینی ہے اے امام حسین اسد نماز پڑھتا ہے اسد صبر بھی کرتا ہے لیکن انعام کے ملے گا امام حسین نے فرمایا لوگوں انعام اے ہوئے گا کہ میرا اللہ تواڈے نال ہو جائے گا جس ویلے امام حسین آپ کا سر نیڑ دی بلندی تے سارے لوگ قافلہ پیچھے ہے شمر یزید ابن سعد تے ہرمل دے لوگ جڑے اتنے بڑے بڑے بدماش لوگ او نال تے آپ خوش ہیں کہ اسا جت گیا تے حسین ہار گیا تو حاضرین گرامی قدر امام زین العابدین آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کسی پوچھا کہ اے زین العابدین کیوں رو رہے ہیں تے اے ترجمانی ایک شاعر نے کی ہے شاعر آتا ہے کہ کسی پوچھا عابد بولو کہ قیدیت کیوں رونا کسی پوچھا عابد بولو کہ قیدیت کیوں رونا امام زین العابدین نے آتا ایک گلنا دل دیا نے کسی پوچھا قیدیت کیوں رونا تے عابد آکیا ایک گلنا دل دیا نے انہیا دیا نے قیدی نال مرے جنے نام دیا پانا مل دیا نے آکھیا لوگو میرے اکھن وچ آنسو اس تو نہیں کہ میرا باپ چلا گیا میری اکھن آنسو اس تو نہیں کہ میرا ویر چلا گیا میں اس تو اکھن وچ آنسو نہیں پا رہا کہ میرا چاچا عباس چلا گیا اے میرے آنسو غم دی وجہ تو نہیں یہ خوشی دی وجہ تو آنسو ہے کہ مولا شکر ہے تو آسانی قربانیت تک قبول فرمائی حاضرین گرامی قدر جس ویلے قافلہ کربلا دے وچ کافی دور نکل گیا ایک اگے علاقہ آیا جنگل بیابان ہے اس علاقے دے وچ جس ویلے ایک قافلہ گزریا نا تے اس قافلے دے وچ جس ویلے قافلہ تو گزرن لگیا اس علاقے دے وچ ایک ایسی عورت ہے ایک ایسی مائی ہے جڑی باہر نکلی اس کے ہاتھ دے وچ پانی ہے اس کے ہاتھ دے وچ دو روٹیاں دو سوکھیاں روٹیاں تے او جس ویلے حاضر ہوئی کہ اس نے دیکھا کہ ایک قیدی جڑا اس دے پیچھے جڑیاں عورتاں آ رہی ہیں لگدا ہے اس دے خاندان دیاں اس عورت نے او دو روٹیاں پیش کیتیاں اس عورت نے پانی پیش کیتا تو حاضرین گرامی بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا آپ بولیاں آپ اکھن لگیا میری اماں ساڈے تے صدقہ نہیں لگدا اساں سیدہ بلکہ ساری کائنات ساڈا ہی صدقہ کھانی ہے ساری کائنات ساڈا ہی صدقہ کھانی ہے تو حاضرین گرامی قدر جس نے مائی نے سنیا
نے کیا کیا کہ بیٹا میں تیرے وچوں فاطمہ مدینہ کی خوشبو پہ آندیاں تو حاضرین گرامی جس ویلے بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جنگل بیابان دے وچ اپنی ماں فاطمہ دے نام سنیا تے اکھاں دے وچ آنسو آ گئے آکھے اے وڈیری ماں تو فاطمہ مدینہ علی نوں کیوں جاندی بی بی زینب نے سوال کیتا کہ اے مائی تو اس نوں کیویں جاندے حاضرین گرامی مائی نے آکھیا کہ بیٹا میں کسی وقت دے کسی دور دے اس فاطمہ دے برتن دھوندی رہی ہاں اس فاطمہ دے میں کپڑے دھوندی رہی ہاں اس فاطمہ دی میں خدمت کرتی رہی ہاں میں اس دے گھر دی نوکرانی رہی ہاں اے زینب اس فاطمہ نے سکھایا ہے کہ گل ایسا وقت آسی کہ تیرے علاقے دے وچوں تیرے اس پنڈ دے وچوں ایک ایسا کام نہ سی اس دے کولوں پانی نہیں پوچھ لینی اس دے کولوں کھانا نہیں پوچھ لینی تو بی بی زینب نے آکھیا ماں تین اس وڈیری ماں نے ٹھیک سکھایا ہے لیکن اسی سید زادیاں ساڈے اوتے صدقہ نہیں لگتا کہ ساری کائنات اسانے کو صدقہ کھانی ہے تو حاضرین گرامی بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے آکھیا اماں ذرا اس علاقے دی یا اس گھر دی کوئی پرانی گل تے سنا اس گھر دی پرانی گل تے سنا تو حاضرین گرامی کہر اس مائی نے آکھیا بیٹا میں جس ویلے اس مائی دی نوکرانی رہی ہاں میں اس دی خدمت کرتی رہی ہاں اس دی چھوٹی جہی بچی آندی ہے میں اس نوں لوریاں دیندی رہی ہاں میں اس دے نال پیار کرتی رہی ہاں میں اس دے نال محبت کرتی رہی ہاں بی بی زینب دی اکھاں دے وچ آنسو آ گئے آکھن لگی اے مائی ذرا غور دے نال ویکھ میں اسی فاطمہ دی بیٹی زینب میں اس فاطمہ دی بیٹی زینب تو اس ویلے مائی دی چیخاں نکل گئیاں آکھن لگی اے پروردگار مولا اے زندگی کیوں دتی آ جنہاں مائی نوں کبھی بازار دے اندر نہیں بلایا گیا جنہاں مائی نے کبھی بازار دے اندر ناچ نہیں چایا گیا اج اے بدبخت لوگوں نوں بازار دے اندر لے آئے نے حاضرین گرامی اس مائی دی اکھاں دے وچ آنسو زار بردار رو رہی اور بی بی زینب دے پیراں تے آ کے ہاتھ رکھ کے آکھے بیٹا میرا پانی قبول کر لے میں صدقہ نہیں دیندی میں تو اس مائی دا حق پہ ادا کرتے ہیں جس مائی نے میں سکھایا کہ جامی تے میرے کافلے میں پانی پلاویں میرے کافلے میں کھانا کھلاویں تو حاضرین گرامی قدر وہ مائی اتنی پریشان ہو گئی اور وہ مائی حتیٰ کہ راوی لکھدا کہ جس نے بی بی زینب دے قدماں تے ہاتھ رکھیا تے اس دی جڑی جسم ہے اس دے وچ جان جڑی چلی گئی اور بے ہوشی دی حالت دے اندر پئی رہی جس ویلے وہ بے ہوش ہوئی تے بی بی زینب آپ نے آکھیا بیٹا اس مائی نوں ہوش دوا کے اگے جانا کیوں کہ میری ماں دی خدمت کرتی رہی میری ماں دی نوکرانی رہی میری ماں دی خدمت کرتی رہی ہے بی بی زینب نے اس مائی نوں ہوش دلایا جس ویلے مائی ہوش دے وچ آئی آکھن لگی ہے بیٹا میرے واسطے دعا فرماؤ میرے لیے دعا کرو علی دی بیٹی نے ہاتھ اٹھائے بی بی فاطمہ دی بیٹی نے ہاتھ اٹھائے محمد عربی دی نواسی نے ہاتھ اٹھائے اور دونوں ہاتھ بلند فرما کے آگے مولا اس نے اس جنگل کے اندر اس نے جنگل بیابان کے اندر آسان پرانا بڑھایا آسان مہمان بڑھایا مولا کل قیامت کا دن آ جاوے جس لئے قیامت کا سورج چڑھ جاوے اس عورت کو ساڈا مہمان سمجھ کے اس کو معاف فرما دے حاضرین گرامی جس ویلے آج معذرت کوئی سپیکر کھچکا رہا پتنی میرا گلہ صاف نہیں دے رہا اس وقت کون میں آہستہ آہستہ اپنی گل مکمل کرسا تو حاضرین گرامی جس ویلے قافلہ اتھو کٹ رہا جس ویلے اس جگہ تو کٹ رہا تے لوگوں نے دیکھا کہ قافلے دے نال تے لوگ محبت کر رہے ہیں شمر نے دیکھا کہ لوگ ان کے نال محبت کر رہے ہیں لہذا اسان شہراں چ نہیں گزرنا چاہیے اسان جنگل چ گزرنا چاہیے تاکہ لوگ انہاں ملنے نہیں لوگ انہاں نال محبت نہ کریں تے ہیرا اگر مٹی چ پاوے تے ہیرا ہیرا ہی ہوتا اس واسطے اہل بیت سامنے رہندے پے تے لوگوں پہچان ہوئے یہ ہو ہی نہیں سکتا تو حاضرین گرامی جس نے تھوڑا اگے کافر ٹریا ایک اور ایسا مقام آیا جس کو کوفہ کے نال یاد کیتا رہندا اور دا نام ہے کوفہ اس کوفہ دے وچ جس ویلے کافر گزریا تے لوگوں نے چھتاں تے کھلو کے تے کھجوراں لگائیاں جس ویلے کھجور بی
بی سکینہ بی زینب دے گود دے اندر آپ اس طرح اٹھا کے جا رہی ہیں تے کھجور جیڑی ہے وہ بی زینب دی گود دے وچ آئی جلدی جلدی دے نال بی سکینہ نے وہ کھجور اٹھائی تے منہ دے وچ پائی بی زینب نے انگل دے نال کھجور کٹ کے باہر سٹی اپنے بیٹا تھوڑا صبر کر لے اسی مدینے باپ جا کے کھساں اے صدقے ساڑھے تے نہیں لگتے بیٹا اسی سید زادیاں اور سید زادیاں تے صدقہ نہیں لگتا بلکہ سیدہ کی خیرات پوری دنیا کھا لیے تو حاضرین اکرام جس ویلے قافلہ اس کوفے سے باہر نکلا تے جس ویلے دوسرے اگلے علاقے کے اندر داخل ہوا کہ اس علاقے دے وچ منظر کیسا منظر ایسا ہے کہ ایک یہودی ہے جس کا نام ہے یحییٰ کی نام ہے یحییٰ تے ذات کی ہے مذہب کی ہے یہودی او تورات کی کتاب جیڑی اس کی تلاوت کر رہے ہیں کیڑی کتاب تورات کیونکہ اسی مسلمان ساڈا مذہب مسلمان ہے تے او جڑے ہے او یہودی ہے مومن دی کتاب کیڑی ہے قرآن مجید کیڑی ہے قرآن مجید تے عیسائی دی کیڑی ہے انجیل تے یہودی دی کیڑی ہے تورات اور جنہیں اسی قرآن دے نال محبت کرتے ہیں اے جو تورات دے نال محبت کرتے ہیں انہوں نے مذہب ہے برہان او چھت تے بیٹھا تورات کی تلاوت کر رہا تے او قافلہ کول گزریا قافلہ کول گزریا امام حسین دا سر اور اس یہودی دا جڑا چھت تے وہ برابر ہے ہن سر تو نظر آیا تے منہ چوں کس دی آواز آ رہی ہے قرآن پاک دی آواز آ رہی ہے اس نے تورات پڑھتا پیا اس نے تورات نو تھپ دیتا آکھیا کہ چہرہ بھی سونے انداز بھی سونے تے چہرہ بھی سونے انداز بھی سونے تے کلام تے وقت بھی سونے اس نے تورات نو تھپ دیتا تھپ کے جس نے چھت تو آ کے ہیٹھا ویکھیا تے سارا ہے تن کوئی نہیں ان دی چیخاں نکل گئیاں کہ سارا ہے تن کوئی نہیں تے وقت بھی قرآن دی آواز تے جب قرآن والے قرآن پڑھتے ہوئے تے انداز بھی کوئی اور آتا حاضرین گرامی قدر او چھت تو ہیٹھا آ گیا جس ویلے ہیٹھا پہنچیا اس نے ابو الخندوق نام آدمی جس دے ہاتھ دے وچ نیز ہے تے سارے حسین نیز تے موجود ہے اس دا نام کی ہے ابو الخندوق او جا رہا تے جس ویلے او آدمی او یہودی کول پہنچیا اس نے آکھیا اے سر کو اٹھانے والے یہ سر کس کا ہے تو وہ تو نہیں بولیا بھائی یہ کدھر سر ہے اس نے دوبارہ پوچھا اے انسان کدھر سر ہے وہ نہیں بولیا جس ویلے یہودی نے ویکھیا نا کہ میرے کو کوئی جواب نہیں دے رہا تو اس نے بات کیا کیتا اس نے امام زین العابدین کے سامنے ہاتھ جوڑے آنکھیں کہہ دیا ذرا یہ تو دسا یہ کس کا سر ہے اس نے آنکھیں ہے میرے سے سوال کرنے والے اے امام حسین کا سر ہے اے محمد عربی کے نواسی کا سر ہے اس ویلے یہودی اس نے نام محمد عربی کا سنایا نا تو رات میں پڑھایا کہ ایک ایسا نبی کائنات میں چاہتے کہ سارے نبیوں کا سردار ہوسی اس نو جلال آیا اس آکھیا اے زین العابدین اے تیرا کی لگدا آکھیا اے میرا باپ حسین ہے تو حاضرین گرامی قدر یحییٰ نے آکھیا کہ ہن تو رات نہ چڑھسی ہن تے قرآن چڑھسی اس آکھیا اوے کہہ دیا میں نے کلمہ محمد کا پڑھا ویکھو سارا تن تے نہیں واقعی امام حسین کلمے بنتے بنتے دین اسلامی اور ثقافت بنتے بنتے تو حاضرین گرامی جس ویلے یہودی نے ویکھیا کہ اتنے ظلم جب اثر کربلا پڑھیے آج ایک علامہ ایک قاری ایک مفتی کربلا پڑھے کہ انسان کو سنے نہیں رہتا تو جس ویلے یہودی نے پوچھا نا کہ اے زین العابدین اے کی ہویا تے وقت زین العابدین کو ہے جس نے اکھد نال غازی عباس کو شہید ہونے ویکھیا جس نے اکھد نال امام قاسم کی لاش کو گھوڑے بھر کے ویکھے جس نے امام اول تے محمد دی اپنا چھوٹی جی عمر کو اس دنیا تو رہنے دیکھا جس نے امام اصغر کو چھوٹی جی عمر میں حلق کو تیر لگتے دیکھا اس زین العابدین کی کربلا کا واقعہ کنے نے ان کی توصیف اس یحییٰ نے سنیا
تے اس علاقے دا سردار تے چودھری آیا، اس نے اعلان کیتا، اس آخیا اوے میری قوم ساری باہر آ جو، سارے یہودی باہر آ گئے۔ اس نے آخیا اس قافلے تے حملہ کر دو کہ اس نے اتنے سچے محمد کے نواز دے نال انہاں اے برتاؤ کیتا، لیکن تے حملہ کر دو، انہاں نے ختم کر دو۔ جس نے حملہ ہویا تے شمر جڑے اے جلیدی جڑے انہوں نے دوڑ لائیا، انہوں نے آخیا تو نکلیے کہ لوگ سارے سارے پر خلاف ہو گئے، وہ تو نکلے۔ وقت شمر نے آخیا کہ اے جڑے قافلے اساڑا گزرتا جا رہا، اس کو شہر جو نہیں گزارنا، اس کو جنگل سے گزارنا، کہ نہیں اے نہ ہوئے کہ بغاوت ہو جاوے، لوگ اساڑ سے حملہ کر دینا۔ تو حاضرین گرامی ایک قافلہ جنگل دے وچ گزاریا جا رہا، جس ویلے قافلہ جنگل دے وچ گزریا، ایک عیسائیاں دا پادری ہے، او اپنی عبادت گاہ دے وچ عبادت پہ کردا، اپنے مذہب کے مطابق عبادت کر رہا۔ تو حاضرین گرامی قدر وہ عبادت پہ کرتے تے اے جڑے لوگ ہیں اے قافلے والے انہاں اس علاقے دے اندر رات آ گئی۔ ابو الخنوق ان سارا قافلہ آرام فرما رہا، ابو الخنوق کی ستا، لیکن امام حسین دا سر واقعی بلند ہے، نیت تے چڑھیا تے منہ چ قرآن کی آواز آ رہی ہے۔ وہ عیسائی دا پادری اپنے اس عبادت خانے دے وچ عبادت پہ کردا تے اس نے عبادت کردے کردے آنکھاں کھولیاں تے دیکھیا کہ انہاں دے پادر خانہ جڑا بنیا یا اس دے وچ شعاواں دیاں لائٹاں یعنی نور دیاں لائٹاں پہ آندیاں تے اس حیران ہویا کہ ادھی رات دا ٹائم ہے، سورج بھی نہیں چڑھیا تے چاند بھی نہیں چڑھیا تے شعاواں کدھروں آ رہی ہیں، یہ لائٹاں کدھر نکل رہی ہیں؟ تو حاضرین گرامی قدر وہ عیسائی دا پادری او جس ویلے اس اپنے اس مذاق سے باہر نکلیا، اس دیوار سے باہر آیا تے دیکھا کہ قافلہ ستیا، قافلہ تشریف فرمائے، سارے لوگ ستے ہیں تے ایک ایسا انسان ہے جس کے ہاتھ دے وچ نیز ہے، اس نیز دی نوک تے سارے تے اس جو آواز بیان کی یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ وہ حیران ہوا کہ ہے سر تے اتنا پیارا کلام کر رہا، اس نے جگایا، ابو الخنوق نے جگایا، آخیا اے انسان یہ کتنے سارے اور نیند وچ آیا، وہ خناس آخر لگیا کہ جا تن کے لگے یہ حکومت باغی بسارے، یہ حکومت ہے باغی بسارے۔ اس نے منہ سے تھپڑ ماریا، اس آخیا بے حس انسان اے حکومت کا باغی میں نہیں لگتا، یہ حکومت کی خلاف ورزی کرنا نہیں لگتا، یہ حکومت کا باغی نہیں لگتا، میں تے مسجد نبوی دا نمازی پہ لگتا۔ اس نے اچھا شہید کر کہ اے سارت میں آج اعلان دے دے میں دی زیارت کرساں، میں تے نال محبت کرساں، میں تے کول قرآن دی تلاوت کرساں۔ ابو الخنوق نے آخیا کہ اے سار ہنجے نہیں ملنا، اس نے آخیا جتنی قیمت لینی ہے لے لے، میں نے یہ سار دے دے۔ اس نے 8000 درہم، آج پیسے ہے نا، اس وقت کے اندر درہم ہوتے ہیں، آج ہی سعودی کے اندر میرے خیال درہم کیا ہے دینار وغیرہ چل دیں، وہ درہم 8000 درہم اس نے قیمت لگائی ایک رات دی۔ اس آدمی نے وہ سار اٹھایا اپنے گھر کے اندر لے گیا، نالے امام حسین کے سار دی زیارت کرتا، نالے غلام کی تلاوت سنتے تے صبح جس ویلے ہوئی تے واجب کے مطابق اس نے وہ سار اٹھایا، اس عیسائی کے پادری نے اٹھا کے ابو الخنوق کو لایا تے اٹھے آ کے 8000 درہم بھی دیتے تے نالے درہم دے کے تے کلمہ رسول اللہ دا پہ پڑھتا، کلمہ محمد عربی دا پہ پڑھتا تے ابو الخنوق نے آکھیا اوہ عیسائیہ تیری ساری زندگی عیسائیت کے اندر گزر گئے کہ تو کلمہ رسول اللہ پہ پڑھنا، اصل تے کلمہ پڑھ کے تے محمد عربی دے نماز کا سر قلم کر دیتا تے تو کلمہ کیوں پڑھ رہا؟ تو حاضرین گرامی قدر اس عیسائی نے پادری نے آکھیا اس آکھیا تو ان کی پتا تو سا تے کلمہ محمد کا پڑھ کے اس کا سر قلم کیتا کہ میں نے اس کا سر لتھا ہوئے کہ محمد کا کلمہ پڑھ لیا۔ انہوں نے کیا وجہ کی ہے؟ اس کا وجہ یہ ہے کہ دار نال کوئی نہیں تے کلمہ اس وقت سے محمد نے پڑھیا کہ اس دے منہ دے وچوں قرآن کی تلاوت دی آواز آ رہی ہے کہ میرا دل ایک ہی گل آتا کہ میں محمد کو تو نہیں دیکھیا، آمد لال چہرے سے زیارت نہیں ہوئی، لیکن دل یہ تسلیم کرتا کہ اگر تو لوگ کے جیسا تیری قرآن پڑھ سکتا تو وہ تیرا نام محمد سچا ہے،
تیرا نام محمد کی ہے اور سچے اس نے کلمہ طیبہ پڑھیا پتہ چلیا کہ امام حسین نے اپنا سر کٹا کے دین اسلام کو پھیلانا ختم کیتا نہیں دین اسلام کو دولت بنا تو حاضرین گرامی جس ویلے صبح ہوئی سہری دے ٹائم سال واپس ہو گیا وقت کو کافلا کے ٹریا کیونکہ دمشق جڑا علاقہ ہے وہ کربلا تو کافی دور ہے ایک گڈیاں دا انتظام نہیں قافلے پیدل جاندے ہیں ہن قافلے ٹرتے جا رہے ہیں وقت اس مقام تے رات آئی جتھے شمر دا گھر نزدیک آیا اتنے پہنچ گئے کہ ابن سعد تے شمر ہن دو جاندے پے شمر نے آکھیا ابن سعد نو کہ گل اے ہے میں جاندا کہ آج جڑا امام حسین دا سارے میں اس کو اپنے گھر لے جاواں نالے میرا گھر نزدیک ہے میں بچیاں کو لواساں نالے میں ساتھ کی حفاظت کرتا ابن سعد نے آکھیا انج نہیں ہو سکتا اے شمر جڑا اے امام حسین دا سر لے کے تے اے پہلے یزید کو پہنچ جاوے یزید کو انعام لے لے اس نے آکھیا انج میں تے نہیں وین دینا اس نے آکھیا میرا گھر نزدیک ہے میں یہ نہیں کرتا کہ میں شمر اپنے یزید کو لے سارے امام حسین دا لے جاواں آخر کار فیصلہ ہو گیا کہ ٹھیک ہے تو اپنے گھر دے وچ لے جا جس ویلے شمر ادھی رات ٹائم وہ اپنے گھر دے وچ پہنچیا اتنے مان کے سوچا کہ سر حسین کتنے رکھاں اے امام حسین دا سر کتنے رکھاں وہ ویکھن لگ پیا بچی بھی ستے بیوی بھی ستی ہے اس نے آخر کار تندور دے وچ امام حسین دا سر رکھ دیتا اتو بند کر دیتا بند کر کے جا کے سو گیا تے جس ویلے اے شمر دی جڑی بیوی ہے اے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دی اگو لونڈی رہی ہے یعنی اس نو دین اسلام کا پتہ ہے وہ علم رکھتی ہے کہ دین اسلام کے ہے وہ صبح اٹھی تہجد واسطے جس ویلے اٹھی ہے نا تے ویکھیا کہ تندور دے وچ شواواں پئی نکلدیاں نور دیاں لائٹاں پئی نکلدیاں اس نے سوچیا کہ لگدا تندور جڑا وہ بلدا ہی رہ گیا کہ اس نے بجھانا میں بھول گیا اس نے جا کے دیکھیا تندور تو ڈگر ہٹایا کہ وچ امام حسین دا سارے اس دیا چیخاں نکل گئیاں آگے شمر نے اٹھایا آجاؤ پر باست انسان ایک کیڑا سنن تھا کے آ گیا ایک کینڈا سارے شمر نیند دے وچ آکھن لگا اے حکومت دے باغی دا سارے اس آکھیا نا میں اس کو ویکھے میں اس کو جان دیا تو محمد عربی دا نواز ہے شمر اٹھ کے بیٹھ گیا اس آکھیا تو کیویں جاندی اس کو تو کیویں جاندی او آکھن لگیا اے شمر نہیں جس ویلے میں کعبے دے طواف واسطے گیا حاجی صاحبان بیٹھے انہیں جس ویلے کعبے دے طواف واسطے گئے تے حاج دی عمرہ واسطے حاجی صاحبان بیٹھے اوتھے ایک پتھر ہے سیاہ رنگ دا کالے رنگ دا پتھر ہے اس لوگ بوسہ دیندے شاید انہیں اس گل دا علم نہ ہوئے کہ بوسہ کیوں دیتا رہنا بندے آدھر کہ وہ جنتی پتھر ہے ہاں ہے تو جنتی پتھر لیکن بوسہ اس وقت دیتا رہنا کیونکہ اس نے آمد لال محمد نے چنے آیا اس واسطے حاجی لوگ اس نے بوسہ دیتے اس وقت چمیل وہ مائیا کھن لگی کہ اے شمر لائی میں عمرہ واسطے گیا میں حج واسطے گیا کہ جس ویلے میں اتنے پہنچیا کہ میں اس پتھر کے کول گیا نا کہ اتنا رش لگے ہویا کہ میں اس پتھر کو بوسہ نہ دے سکتی ہے میں اس پتھر کو نہ چم سکتی ہے لیکن اچانک انج ہویا کہ سارے لوگ اس پتھر کو چھاڑ کے کہ پچھلی سائڈ پہ دوڑن آ دیتی ہیں پچھلی سائڈ پہ بچن لگتا ہے کہ میں نے آسانی کے نال مان کے اس پتھر کو بوسہ دے دیا تو میں جس ویلے ہٹ کے ویکھیا نا کہ اتنے لوگ کیوں کہیں کہ پتھر اتنے اعلیٰ مرتبے والا پتھر اتنے مقام والا کہ اس میں حضور نے چمے کہ میں پچھا ہٹ کے دیکھا کہ ایک نورانی چہرے والا ایک خوبصورت چہرے والا آ رہا کوئی لوگ اس نے ہاتھ پہ چمنے کوئی لوگ اس کا متھا پہ چمنے کوئی لوگ اس نے گوڑ پر پیر پہ چمنے تو مائی آکھن لگی میں نے آپ کو سوال کیتا کہ اے لوگوں اتنے عظیم پتھر کو چھوڑ کے اس انسان کو کیوں پہ چمنے ہو لوگوں کا جواب آیا اوے مائی اس پتھر کو محمد نے ایک بار چمیا اے حسین ہوئے جس نے محمد نے 8 سال چمیا اس مائی نے آخر تو میرے تو چھپانا میں اس نے جان دیا ہے تو محمد عربی تو نواسا کہ شمر وہ پریشان ہو گیا کہ میرے تو نہ گھر رہا نہ باہر رہا کہ وہ دوڑ دینا ساتھ اٹھایا کہ
ابن صاحب دے کو لایا آپ کو ابن صاحب میرے تو نہ دین لیا نہ دنیا لئی کہ میری عورت نے اس کو پہچان لیا کہ اے تو امام حسین ہے اے تو محمد کا نواسا اور اس نے میں نے یہ بھی آکھیا کہ اے تو وہ ہے جس نے لوگ حجر اسود نو چھوڑ کے اس میں بول سکتے ہیں اس لئے شبر گھر واپس گیا کہ بیوی اٹھ گئی اللہ تعالیٰ ہر کسی کو محبت رسول عطا فرمائے وہ بیوی اٹھ گئی اس نے آتے ہوئے شبر جس نے دل میں اندر اہل بیت کی محبت میں ہوئے اس نال میرے کوئی رشتہ نہیں جڑا محبت اہل بیت نال بوجھ رکھتا ہوئے جڑا محمد کی آل نال بوجھ رکھتا ہے وہ میرا کچھ نہیں لگتا وہ بیوی اٹھ گئی وہ گھر نکلی وہ ساتھ زندگی میں کی کرنا کہ میرے دارا اہل بیت دشمن ہوئے کہ وقت میں اس دن نال اپنا رشتہ رکھا وہ عورت نکلی اور تاریخ گواہی کر لیے کہ اس عورت نے ایک پہاڑی رکھتے کھلو کے اپنی جان جڑی ہو رہا ہے حق کے اندر قربان فرما چکے حاضرین گرامی کر جس نے قافلہ اتھ مکمل ہو کے نکلیا اور قافلہ آگے جا رہا حاضرین گرامی کر جس نے قافلہ اتھ اگر روانہ ہویا تے منظر کیسا کہ لوگ زیادہ کر رہے ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں اور ہر آدمی جیڑا او یزید کی مخالفت کر رہا تو اس نے اچھا نہیں کیتا اس نے غلط کیتا کیونکہ اے محمد رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض سے ہے اس نے اپنے تخت کی خاطر میں مثال بنا قلم کا چھڑیا لیکن آؤ لوگوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ناراض ہوا جس نے دسیا کہ لوگوں جتنی مشکل گھڑی آ جائے کبھی دین اسلام کا لڑ نہ چھڑائے اللہ تعالی کی ذات تاری ہر مشکلات کو پورا برناسی اور ہر مشکل آسان ہو جاتی تو حاضرین گرامی قدر دعا کرتے ہیں میرے پاک اللہ محبت اہل بیت کی توفیق عطا فرمائے اور انشاءاللہ آئندہ جمعہ اس گل کو گلے کے جیسا کہ اس مائی اور اس دکار شمر جس نے ایک سر مبارک تندود اندر آ کے رکھیا انشاءاللہ زندگی رہی اس دوگا ایک گل بیان کی تھی ویسی اور اس کے بعد یزید کا انجام جڑا وہ بھی تمہارے سامنے رکھا ویسی آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین